محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ محترم سامعین، سورۃ الکہف آیت نمبر 86 میں ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، یعنی کہ ذوالقرنین نے سفر شروع کیا حتیٰ کہ وہ سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گئے اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے انتہائی مغرب کے سمت پہنچ گئے تو یہ منظر دیکھا کہ گویا بحر محیط میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، جو بھی کسی سمندر کے سامنے کھڑا ہو کر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھے گا تو بظاہر یہی منظر اس کے سامنے ہوگا کہ گویا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج اوپر خلا میں گھوم رہا ہے اور ایک مقررہ وقت تک حرکت کرتا رہے گا۔ ناظرین، مراد یہ ہے کہ آدمی اگر زمین کے سرے پر ہو اور سامنے سمندر ہو تو غروب آفتاب کے وقت ایسا لگتا ہے گویا وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ آفتاب اپنے فلک پر گھوم رہا ہے اور کہیں کچھ لوگوں کے نظر سے اوجھل ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت کہیں کچھ لوگوں کے سامنے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی سورج اس طرح غروب نہیں ہوتا کہ ایک دم ساری دنیا سے اوجھل ہو جائے اور پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے اور اس دنیا میں سورج کا وجود ہی نہ رہے۔ الغرض وہ مسلسل موجود رہتا ہے، ہاں کچھ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، ہم سب مغرب کی طرف رخ کیے ہوئے پیدل چل رہے تھے، سورج سرخ گولے کے مانند نظر آ رہا تھا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غروب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ سورج ڈوب کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، سورج سفر کرتا ہوا عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر طلوع کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے گا تو قبول نہ ہوگا، اذن چاہے گا اور نہ ملے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، تب وہ مغرب سے نکلے گا۔ ناظرین، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سورج کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ کچھ اس طرح کہ اس استقرار یعنی ٹھہرنے کی حقیقت نہ ہم نے دیکھی ہے نہ ہم سمجھتے ہیں۔ ناظرین، یہ غیب کی ایسی خبریں ہیں جو ہم تک پیغمبر کے ذریعے پہنچی ہیں، جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کیفیت کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔